بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. آپ سب کو عمران ریاض سے متعلق بہت بہت مبارک ہو. ایک مبارک وہ تھی جس دن عمران ریاض بھائی گھر واپس آئے اور ہمیں لگا وہ زندہ سلامت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. اب مہینے گزر گئے کچھ، اور اس دوران جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے بولنے سے متعلق تھا. ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ جملہ مکمل نہیں کر پا رہے تھے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے. لیکن وہ بھرپور پریکٹس بھی کر رہے تھے اور وہ دل بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، اور عدالتوں میں بھی جا رہے تھے. اگر وہاں پہ میڈیا بات پوچھتا تھا تو میڈیا کا جواب بھی دیتے تھے. لیکن آپ کا، میرا، ہم سب کا انتظار ختم ہو گیا ہے، اور آج عمران ریاض نے ایک دھماکہ خیز قسم کی انٹری ماری ہے. تو بلا شبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج آ گیا عمران ریاض اور چھا گیا عمران ریاض. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض نے اپنا بدلہ لیا اور سب خیر منائے، تو اس کا ہرگز مطلب کچھ اور نہیں ہے. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ خواہش یہ تھی کہ عمران ریاض کی زبان بند ہو جائے. زبان بندی کرانی تھی کہ لوگوں تک حقائق نہ پہنچائے، لوگوں تک سچ نہ پہنچائے، کیونکہ لوگ اس کو سنتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن عمران ریاض نے وہ جو ٹویٹ کیا تھا کہ دل نہیں چھوڑنا، حالات پلٹے گئے، تو عمران ریاض نے اپنی ہمت سے، اپنی بہادری سے یہ بتایا ہے کہ وہ اسی ٹریک کے اوپر اسی طرح سے. اب عمران ریاض نے کیا؟ عمران ریاض دوبارہ وی لاگز یا آپ سے مخاطب ہونے کے لیے پہلی ویڈیو ان کی آ گئی ہے، اور اس ویڈیو کا ٹیزر ہے بنیادی طور پہ. اس بار فرق کیا ہے؟ اس بار فرق یہ ہے کہ عمران ریاض اکیلے اس میں بات نہیں کریں گے، بلکہ سوال و جواب کی صورت میں، یا جس طرح پوڈ کاسٹ ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے. آج جو ویڈیو چند سیکنڈز کی جاری کی گئی ہے، اس ویڈیو کے اندر جو ان کے وکیل، ان کے بہت ہی قریبی دوست، بڑے ہی قابل اعتماد، جن کے اوپر لوگوں نے بہت سوالات اٹھائے، شک و شبہ کیا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے. وہ کہتے تھے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے عمران ریاض کو خیر و عافیت سے گھر لے کے آنا ہے، باقی لوگ کیا کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آج میاں علی اشفاق آوان جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران ریاض بھائی اسی طرح سے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ، اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ اس میں موجود تھے. اور جب ویڈیو شروع ہوتی ہے تو میاں علی اشفاق عمران ریاض سے پوچھتے ہیں کہ تیار ہیں آپ؟ عمران ریاض مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ کشتی نہیں کر سکتا، ویسے آئی ایم ریڈی. تو اس ویڈیو نے واپسی کر کے چند منٹس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو ہے. لوگ سب سے زیادہ کامنٹس کر رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے میں خود جذباتی ہوا، اور بڑے ملے جلے قسم کے جذبات تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ عمران ریاض نے پراپر بولنا شروع کر دیا ہے. عمران ریاض واپس آ گئے ہیں اور اسی طرح سے اپنے ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں. باقی چیزیں وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا. جس چیز میں سے عمران ریاض گزرے ہیں، آپ اپنوں پیاروں کے حوالے سے چلیں، جو کہیں گے دعا کیجئے گا آپ کا بدترین دشمن بھی اس میں سے نہ گزرے. اللہ تعالیٰ آپ کے بدترین دشمن کو بھی وہ موقع نہ دے. لیکن یہ پہاڑ جیسا حوصلہ عمران ریاض کا ہی ہے، اور ہم سب کو اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں بڑے حساس تھے. تو نہ تو وہ فیصلہ کر پا رہے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست کا. تو اب خبر آئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی ہے، جسٹس مظاہر نقوی کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف ان کی درخواست ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ سماعت آئندہ ہفتے اوپن کورٹ کے اندر ہوگی. اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہوگی وہ بینچ ہوگا. آج سپریم کورٹ میں جتنے بینچز آئے ہیں اس میں ہمیں ہم خیال بینچ یا ہم خیال ججز جو جسٹس بندیال کے حوالے سے کہا جاتا تھا وہی نظر آیا. آپ کہیں گے کیسے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں
لارجر بینچ جو ہے وہ 12 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو والے صدارتی ریفرنس کی سماعت کرے گا. بھٹو صاحب کو ضرور انصاف دیں لیکن خدا کے واسطے پہلے زندوں کو انصاف دے لیں. لیکن یہ جو بینچ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کے بعد سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں, جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں, یحییٰ آفریدی ہیں, امین الدین خان صاحب ہیں, اور جمال خان مندوخیل ہیں, محمد علی مظہر صاحب ہیں, سید حسن علی اظہر رضوی صاحب ہیں, حسن اظہر رضوی صاحب, اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں. اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کہاں ہے؟ اس میں جسٹس عائشہ ملک کہاں ہے؟ اس میں جسٹس منیب کہاں پہ ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام ججز جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ اس میں نظر نہیں آ رہے. اور آپ سینئر ججز نہیں بٹھائیں گے تو وہ جو ٹولہ اس وقت شور مچاتا تھا آج وہ شور کیوں نہیں مچا رہا؟ اچھا, اس کے بعد ایک اور کیس بڑا اہم ہے. جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں, جن کو اس وقت تقریر کے الزام کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال دیا گیا تھا, تو 14 دسمبر کو ان کے کیس کی سماعت جو ہے اس کو بھی مقرر کر دیا گیا. اچھا, اس کا بینچ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. شوکت صدیقی صاحب کا جو بینچ ہے, جو لارجر بینچ ہے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں, جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, جسٹس عرفان سعادت خان ہے جن کو بھی اپوائنٹ کیا گیا. اب اس معاملے کے اندر بھی یہ بڑا آئینی اور قانونی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. اس کے اندر بھی سینئر ججز کہاں پہ ہیں؟ آپ نے جو لائیو سماعت دیکھی تھی, اس لائیو سماعت کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والے معاملے کے اندر کون سے وہ ججز تھے جنہوں نے سوالات اٹھائے, بہت ویلڈ سوالات اٹھائے, اور ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ ججز کی آئین اور قانون کے اوپر کتنی گرفت ہے. اس میں ٹاپ پہ جسٹس منیب تھے, جسٹس اعجاز الاحسن تھے, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں. لیکن جن کی کانسٹیٹیوشن کو لے کے گرپ ہے, ان سے بہتر کون بھٹو صاحب کا کیس دیکھ سکتا ہے؟ کون ان سے بہتر شوکت صدیقی صاحب کا کیس دیکھ سکتا ہے؟ لیکن کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے سامنے ایک بت تھا, ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ بت پچھلے چند مہینوں میں ٹوٹ گیا ہے, اس کی جو بھی وجہ ہو. اب آگے چلتے ہیں. اگلی بات ہے, کل ایک اور عدالت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اس میں ایک تو توشہ خانہ کی نااہلی ہے, دوسرا پارٹی کی نااہلی ہے. تو عمران خان 8 فروری کا الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے؟ کل عمران خان کی درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے سماعت مقرر کر دی ہے, اور جسٹس شجاعت صاحب جو ہیں کل عمران خان کا کیس سنیں گے. اور اگر کل عمران خان کو وہاں ریلیف مل گیا, میرے خیال ہے ان کے جو مخالفین ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے علی ظفر صاحب جو ہے بیرسٹر, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم کسی صورت بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم الیکشن شیڈیول کے آنے سے پہلے ہی اپنے امیدوار فائنل کر دیں گے. مشکل وقت میں پارٹی نہ چھوڑنے والے ہماری پہلی ترجیح ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 30 سے 40% ٹکٹ جو ہیں وہ ہم اس بار وکلا کو دیں, اور ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے. اب ظاہر ہے اس پروسیس میں سے گزریں گے, پارلیمانی بورڈ یا جو باقی ہے, تو اس کے بعد یہ ٹکٹ ہے. تو میچ تحریک انصاف کھیلنا چاہ رہی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.